جو لوگ، میں انداز سخت نہیں رکھ رہا ہوں کیونکہ معاشرے کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، میں نصیحت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں حرام کاموں کے لیے، اور وہ خواتین جو اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر آ کر اور حرام کے نت نئے طریقے نکال رہی ہیں، یا وہ برادری جس میں گانے بجانے شادیوں کے موقع پہ تھے نہیں، اور ایسے موقع پر عورتوں کو برہنہ لا کر نچوانے کی برائی کا آغاز کیا گیا، اب جب تک ان برادریوں کے اندر، ان بستیوں میں جہاں جہاں تک یہ کام ہوتا رہے گا، وہ لوگ جو ہے اگر وہ قبر کی پاتال کے اندر بھی ہوں گے انہیں اس برائی کا گناہ ملتا رہے گا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا ہے، من سن سنتا حسنتا او سیئتا، کسی نیکی یا برائی کی بنیاد کو ڈالنا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جریر بن عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت، بڑے خوبصیرت صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس امت کے یوسف علیہ السلام ہے، یوسف هذه الامہ، اور ان کا قد اونٹ کی کوہان کے برابر تھا، اور ان کا جوتا ایک ہاتھ کے برابر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یمن کا ایک بت تھا اس کو پاش کرنے کے لیے بعض دوسرے صحابہ کے ساتھ اس علاقے میں بھیجا۔ تو بھیجنے سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑے پر میں صحیح ثابت بیٹھ نہیں سکتا ہوں، گر جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد دعا دی، اس کے نہیں اترے۔ ہاتھ رکھنے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں فرمایا، آپ نے برا نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، جس عورت کے ساتھ تو زنا کرے گا، برائی کرے گا، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اگر تیری بیٹی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ یہ کام ہو، اللہ کے رسول میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دینے کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور روایات کے اندر آتا ہے آپ نے دعا دی اور فرمایا کہ اللہم طہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ۔ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک فرما، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ پھر اس نوجوان کو زندگی بھر زنا کا خیال کبھی نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ان لوگوں کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان حضرات کے لیے کتنی بڑی بات تھی۔ آج تو آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے فرمان، آپ کے ارشادات ہم سب کے درمیان موجود ہیں۔ تو یہ جریر بن عبداللہ جنہوں نے یہ روایت کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور بیعت کے دوران
یہ اس پر بھی بیعت کی تھی کہ میں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ آخری عمر تک اور زندگی کے ہر کونے میں یہ ہمیشہ اس پر پکے رہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی آدمی کو وکیل بنایا کہ بھائی جاؤ، آپ جاؤ، جا کر میرے لیے گھوڑا خرید لاؤ۔ انہوں نے 300 درہم میں گھوڑے کا سودا کیا اور اس مالک کو بھی حضرت جریر کے پاس لے آئے اور کہا کہ 300 میں سودا ہو گیا۔ جب انہوں نے گھوڑے کی حیثیت دیکھی، اس کی کیفیت دیکھی اور اس کی کنڈیشن دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ یہ 300 کا گھوڑا نہیں ہے۔ انہوں نے مالک کو کہا 400 دوں؟ میں نے کہا آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ پھر انہوں نے کہا 500 دوں؟ بڑھایا، بڑھاتے بڑھاتے 800 تک چلے گئے۔ تو پوچھا گیا کہ 300 میں دینے کے لیے تیار تھا، دھوکہ بھی نہیں تھا۔ کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر یہ وعدہ کیا ہے میں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ گھوڑا جس آدمی کا تھا اس کو تجربہ نہیں تھا کہ یہ گھوڑا زیادہ داموں کا ہے، وہ کم میں بیچ رہا تھا، مجھے معلوم تھا، میں اس بنا پر اس قیمت کو زیادہ کر رہا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، اشراق کا ٹائم گزر چکا تھا، چاش کا وقت ہونے کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت باغ سے ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، اور وہ لوگ انتہائی غریب لوگ تھے، ایسے لوگ تھے کہ جن کے سطر بھی بمشکل چھپا رہے تھے جسم پر ایک چادر تھی، اور انہوں نے چادر سے سوراخ کر کے اپنی گردن سے، یعنی چادر کا وہ حصہ اپنے سر سے نیچے کر کے گردن میں لٹکایا ہوا تھا، اور باقی حصے سے اپنے جسموں کو چھپایا ہوا تھا۔ اور وہ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کنڈیشن دیکھی، ان کی کیفیت دیکھی کہ یہ لوگ انتہائی غریب ہیں اور ایک چادر سے اپنا سطر بھی ان کو چھپایا نہیں جا رہا، تو آپ کے چہرے مبارک کی جو کیفیت تھی، جو حیت تھی، وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بری لگتی تو آپ کے چہرے میں تغیر و تبدل اور آپ کے رنگ میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محسوس کی، اور اس کے بعد اذان ہوئی، ظاہرہ زور کا ٹائم قریب تھا، اذان ہوئی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام گھر میں گئے، ممکن ہے کہ کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے گئے تھے کہ میں ان کو دوں، کیونکہ آپ سے بڑا اپنی امت کے لیے غمخوار کون ہو سکتا ہے جو پوری پوری رات، آج بھلے امت میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے، وہ یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ یہ سنت ہے، وہ بھلے میرے نبی کی باتوں کی کوئی ویلیو نہ رکھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غمخوار کون ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جب آپ گئے گھر، واپس آئے، اذان ہوئی، اذان کے بعد ظہر کی نماز ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، سورۃ النساء کی آیت پڑھی۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، سورۃ النساء کی آیت پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آپ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم آگے بھیجو گے، ہر آدمی جو کچھ آخرت میں بھیجے گا وہ دیکھے گا۔ پھر آپ نے سفارش کی ان لوگوں کی، آپ نے فرمایا کہ یہ غریب، سورہ النساء کی اس آیت کو پڑھ کے آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی آدم کی اولاد ہیں، تم بھی آدم کی اولاد ہو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ جو ہم چیریٹی دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم خیرات کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے
کہ جن پہ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے منصب کو ایک نہیں بنایا، مختلف بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے یہ غمخواری کا مہینہ بنایا ہے، ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہاں جہاں تم آدم کی اولاد ہو، تمہارے بھائی وہ بھی آدم کی اولاد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تقریر فرمائی تو ایک صاحب اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں اتنی باری پیسوں کی تھیلی تھی. ظاہر ہے سفارش کرنے والا اللہ کا نبی ہو اور وہ بھی نیکی کی سفارش کرنے والا ہو. اور صحابہ وہ لوگ تھے کہ جو خیرات میں نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنے والے تھے ہی نہیں. ہاتھ میں بمشکل اتنی باری وہ تھیلی تھی کہ روایت کے اندر آتا ہے بمشکل اسے اٹھا رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ اب بھی وہ نیچے زمین پہ گرے. اور وہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. پھر کیا تھا کہ صحابہ نے جو تھا وہ لے کے آگے، اور سفارش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے پاس کپڑے ہیں، تمہارے پاس اگر پیسہ ہے، پیسہ نہیں اگر کھجور ہے، اگر گیہوں تمہارے پاس موجود ہے، حتیٰ آپ نے فرمایا اگر کھجور کا آدھا حصہ بھی ہے تم اللہ کے لیے یہاں حاضر کر دو. جس کی جو استطاعت تھی وہ اٹھا کے لے آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ من سن سنتا حسنتا او سیئتا، یہ آدمی جو سب سے پہلے اٹھا، جس نے میرے سب نے لبیک کہی، لیکن وہ جو نیکی کا سب سے پہلا ذریعہ بنا تھا وہ آدمی جو تھیلی لے کے آیا، اس کے بعد پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہوا. جہاں اس کو اپنا ثواب میں ملے گا اور دوسرے لوگوں نے جہاں اللہ کے رستے میں دیا، وہاں چونکہ یہ ان کے خیرات کا سبب بنا ہے یہ آدمی، اس لیے ان کے ثواب کے اندر بھی اس کا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس نے نیکی کا ایک رستہ کھولا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو آدمی نیکی کا کوئی بھی رستہ کھولتا ہے، جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اس وقت اسے اجر عطا فرمائیں گے. میں ایک بات اس پہ عرض کر دوں، سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا اور ان کی دعا کو نقل کیا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ نیک لوگ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میرے بھائیوں، جب انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا، تو مجھے بتائیے وہ اپنی اولاد کو نیک کرنے کے لیے اسے وہ تعلیم بھی تو دے گا نا، اس کے تعلیم کا بندوبست کرے گا. ایک آدمی اگر دعا کرتا ہے یا اللہ میرے بچے کو صحت دے، تو وہ دعا کے ساتھ اس کی میڈیکیشن کا بندوبست بھی کرے گا. تو جو باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، اسے دین سکھائے گا، پھر اس کی نسلوں میں ایمان چلے گا، اس کی نسلوں میں قرآن چلے گا، اس کی نسلوں میں نمازی علماء، حفاظ، قراء تیار ہوں گے. جہاں ان کو ان کی نیکی کا ثواب ملے گا تو اس آدمی کو بھی ملے گا جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، جس کی وجہ سے اس کی نسلوں کے اندر ایمان پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی، محنت کر کے اس دین کو پہنچایا. پھر صحابہ نے پہنچایا، قیامت تک جب تک نیک اعمال ہوتے رہیں گے یہ ثواب اوپر ان لوگوں تک پہنچتا رہے گا جن کے واسطے سے ہمیں ایمان ملا ہے، ان کو یہ ثواب ملے گا. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ من سن سنتا حسنتا او سیئتا، کہ اگر آپ نے بنیاد رکھی اچھائی کی تو جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. بھلے آپ قبر کی پاتال میں اتر چکے ہیں، پورے کا پورا ثواب آپ کو ملتا رہے گا قیامت کی صبح تک. آخری حصہ بیان کرنے لگا ہوں، بات ختم کرتا ہوں.
جہاں جو آج کے لوگوں کا میسج ہے، ہم سب کے لیے میسج ہے، ہاں وہ برادری والے ہوں، ہاں وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہوں، ہاں وہ گھروں کے اندر رہنے والے ہوں، اگر کوئی آدمی برائی کی بنیاد رکھے گا، جہاں تک وہ برائی پھیلے گی اور لوگ کرتے رہیں گے، اس برائی کا گناہ اس آدمی پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی قتل ہوتا ہے، قاتل کو جہاں گناہ ہوتا ہے، وہ آدمی جس نے قتل کیا ہے اس کے گناہ کا حصہ قابیل کو ملے گا۔ قابیل کو کیوں ملے گا؟ کیونکہ قابیل وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ اور مختصراً بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شادی کا سلسلہ کیا ہوتا تھا کہ جب حمل ہوا کرتا تھا اور حضرت حوا کو جب حمل ہوتا تھا، اس میں جوڑوے دو پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی۔ تو قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کی بہن، وہ نکاح نہیں کر سکتے تھے آپس میں، لیکن دوسرے پیٹ سے، دوسرے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ تھے حابیل اور اس کی بہن۔ اب قابیل کی جو بہن تھی اس کا نکاح ہوا حابیل کے ساتھ، اور جو حابیل کی بہن تھی اس کا نکاح ہوا قابیل کے ساتھ۔ اب جو حابیل کی بیوی بنی وہ خوبصورت تھی، جو بہن تھی کس کی؟ قابیل کی، اور وہ خوبصورت تھی، لیکن جو قابیل کے حصے میں جس کا نکاح ہوا جس عورت کے ساتھ، تو وہ خوبصورت نہیں تھی۔ وہ اختلاف کرنے لگا، اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے قتل کر دیا، کس کا؟ حابیل کا۔ جب قتل کیا، اتنا عجز آیا کہ اس سے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میں اس لاش کو کس طرح ٹھکانے لگاؤں۔ تو پھر قرآن نے پورا نقشہ کھینچا، بات لمبی ہو گئی۔ پھر وہ جناب ایک کوا آیا، اس نے وہ زمین کھود رہا تھا، تو اس نے کہا میں اتنا گزرا ہو گیا کہ مجھے اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ میں اس لاش کو کس طرح ٹھکانے لگاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب بھی قیامت تک قتل ہوتا رہے گا تو جہاں قاتل کو گناہ ہوگا، اس گناہ میں سے حصہ جو ہے وہ قابیل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے برائی کی بنیاد رکھی۔ یہ حدیث ہمارے لیے، آج کے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے، کیونکہ ایک تو وہ دور تھا کہ برائی اتنی جلدی پھیلتی نہیں تھی، آج تو ایک کلک کے ساتھ برائی پھیل جاتی ہے۔ جو لوگ، میں انداز سخت نہیں رکھ رہا ہوں کیونکہ معاشرے کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، میں نصیحت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں حرام کاموں کے لیے، اور وہ خواتین جو اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر آ کر اور حرام کے نت نئے طریقے نکال رہی ہیں، یا وہ برادری جس میں گانے بجانے شادیوں کے موقع پہ تھے نہیں، اور ایسے موقع پر عورتوں کو برہنہ لا کر نچوانے کی برائی کا آغاز کیا گیا۔ اب جب تک ان برادریوں کے اندر، ان بستیوں میں جہاں جہاں تک یہ کام ہوتا رہے گا، وہ لوگ جو ہے اگر وہ قبر کی پاتال کے اندر بھی ہوں گے، انہیں اس برائی کا گناہ ملتا رہے گا۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، عورتیں حرام کاموں کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہمارا مستقبل تھے، جنہوں نے اس قوم کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا تھا، وہ نوجوان جس نے اپنی بہنوں کی عزت کو تار تار ہونے سے بچانا تھا، آج نوجوان وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر حرام کے ذریعے اپنی بہنوں کی عزتوں کو اتار رہا ہے، اور وہ خواتین اپنی جسموں کی نمائش کر رہی ہیں۔ کیوں نمائش کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم وائرل ہو جائیں، ہمارا جو چینل ہے وہ وائرل ہو جائے اور ہمیں مار مل جائے، اور اس مال کو کیا کرنا جو حرام کے ذریعے کمایا جا رہا ہے۔ اللہ کی لعنت!
فرشتوں کی لعنت، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہے، میں 10 بدعا ہوں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے استدعا بھی کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں سچی توبہ کیجئے اور ایسے حرام کاموں سے توبہ کریں کہ جس میں آپ کے لیے بھی دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ اس سے بڑی اور کیا تباہی ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اگر برائی ہو رہی ہے، ہاں آپ کو معلوم ہے یہ نہیں، اگر معلوم ہے اسے روکنے کی کوشش کریں، اس لیے اگر ہم روکیں گے نہیں اس برائی کو تو کل قیامت کے دن جہاں تک وہ برائی جائے گی اس گناہ میں سے ہمیں بھی اثر ملے گا۔ افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں حالات لوگوں کے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باپ اپنی آنکھوں کے ساتھ بیٹے کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود آنکھوں کو بند کر کے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں بھی کھڑا ہونا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آپ نے بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ من سن سنتن، آج یہ تحفہ لے کے جائیے اور رمضان مبارک کے مہینے میں یہ وعدہ کیجئے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گرد و نواح کے اندر، اگر جہاں تک حکمت کے ساتھ ہم لوگوں کو روک سکتے ہیں، اگر برائی ہو رہی ہے تو اسے روکیں۔ من سن سنتن حسنتن او سیئتن، برائی کی بنیاد رکھنے کے بجائے اچھائی کی بنیاد رکھیں تاکہ ہم قبر کی پاتال میں ہوں تو ہمارا بینک بیلنس نیکیوں کا جاری رہے اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں آتی رہیں، اور ہم اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے جائیں کہ جو اچھائی کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی برائی کی بنیاد رکھ دیں کہ ہمارے پیچھے سے برے لوگ ہوں کہ جو برائی پھیلا رہے ہوں، اور کل قیامت کے دن جہاں وہ جہنم کی آگ میں جائیں ہم بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ ہمیں بھی دھکیل دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔